ختم ہوا تو تب معلوم یہ ہوا کہ آپ وصال فرما چکے ہیں. تو یہ مسجد اقصی، یہ بیت المقدس، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ 16 مہینے یا 18 مہینے تک صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے. قبلہ اول بھی ہے، عرض انبیاء ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کا جو سفر شروع ہوا مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، اور اس مسجد اقصی میں آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی ہے، اور آپ کو تمام انبیاء کی امامت کرنے پر امام الانبیاء کا لقب حاصل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اس مسجد اقصی میں جمع فرمایا ہے. یہ القدس کی جو وادی ہے، جو مسجد اقصی ہے، یہ ارض فلسطین ہے، یہ انبیاء کی میراث ہے، اور انبیاء کی جو میراث ہے اس کے حقیقی وارث مسلمان ہیں. یہ سرزمین مسلمانوں کی ہے، یہ خطہ مسلمانوں کا ہے، القدس کی وادی مسلمانوں کی ہے، شام اور فلسطین یہ سرزمین انبیاء، اور یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے والتین والزیتون، زیتون کی قسم کھائی ہے، اور زیتون کے جو درخت ہیں وہ اسی سرزمین کے اندر ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، اسی زمین سے اٹھایا گیا، اور پھر اسی زمین پر آپ کا نزول ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفید مینار کے اوپر اسی سرزمین پر اتریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اسی سرزمین پر دجال کو قتل کریں گے. فلسطین کے کنارے پر وہ مقام باب بدھ ہے جس پر آ کر آپ دجال کو ماریں گے، دجال کو آپ قتل کریں گے. یہی سرزمین ارض فلسطین، شام کی جو سرزمین ہے، یہی جو ہے میدان محشر کی ہے. حضرموت کے علاقے سے، حضرموت کے سمندر سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو جمع کرے گی، اور جمع کر کے اس فلسطین کی سرزمین پر، شام کی سرزمین پر لے کر آئے گی. اور یہ وہ سرزمین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کو خبردار کیا کہ قرب قیامت سے پہلے وہ وقت آئے گا، قرب قیامت سے پہلے وہ وقت آئے گا کہ جب میری امت جو ہے 3 فرقوں میں، 3 ٹکڑوں میں بڑھ جائے گی. فرمایا کہ ایک ٹکڑا عراق میں ہوگا، ایک ٹکڑا یمن میں ہوگا، اور ایک ٹکڑا شام میں ہوگا. تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ آپ ہمیں یہ بتلائیے کہ ہم کس طرف جائیں اور کس ٹکڑے میں شامل ہو جائیں. آپ نے فرمایا کہ تم کوشش کرنا تم شام والوں کے ساتھ شامل ہو جانا، اس لیے کہ شام جو ہے یہ ایمان کا گھر ہے. ایمان ہوگا تو شام میں ہوگا، اور جب فتنوں کا ظہور ہوگا، فتنے ظاہر ہوں گے، حضرت مہدی کا جب ظہور ہوگا تو وہ دور اور زمانہ جب آئے گا جب فتنے بہت زیادہ پھیلیں گے، تو اس وقت فرمائے کہ اگر دنیا میں کہیں ایمان باقی ہوگا تو شام میں ہوگا. اگر تم شام نہ جا سکو تو پھر یا تو تم اپنا گھر شام میں بنا لینا، شام چلے جانا، اور اگر شام نہ جا سکے تو پھر تم یمن میں چلے جانا، پھر یمن میں جا کے تم رہنا. آپ نے فرمایا کہ یہ شام دنیا میں قرب قیامت سے پہلے اگر ایمان کہیں ہوگا تو شام والوں کے پاس ہوگا. اور اس وقت بھی سب سے زیادہ ایمان والے لوگ، ایمان میں مضبوط لوگ اور ایمان میں استقامت والے جو لوگ ہیں وہ شام والے لوگ ہیں. اور شام والے لوگوں کی ایمان کی آپ نے تعریف فرمائی ہے. اور یہ شام کی زمین، یہ ارض مقدسہ، یہ فلسطین کی زمین ہے، یہ بیت المقدس، یہ وہ جگہ ہے، یہ یہودیوں کی مقتل گاہ بھی ہے. یہودیوں کا قتل عام ہوگا، قیامت سے پہلے ایک یہودی بھی زندہ نہیں بچے گا، روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہیں رہے گا، اور ایک ایک یہودی کو چن چن کر قتل کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی یہودی جو ہے اگر کسی درخت کے پیچھے چھپے گا، اگر کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بھی بولے گا کہ یا عبداللہ یا مسلم تو ادھر آپ میرے پیچھے، ان کو کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی. اور ایک درخت آتا ہے، روایات میں آتا ہے، وہ درخت جو ہے صرف اس درخت کے پیچھے یہ چھپ سکیں گے. آج سب سے زیادہ یہ اس درخت کی کاشت کر رہے ہیں فلسطین کے اندر، جہاں ان کو معلوم ہے کہ ہمارے چھپنے کا ٹھکانہ یہ ہوگا.
لیکن پھر بھی نہیں بچیں گے. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر ایک یہودی بھی زندہ ہوگا. یہودیوں کا اس طرح قتل عام ہوگا, یہودیوں کو قتل کیا جائے گا. دنیا کی سب سے ذلیل ترین جو قوم ہے, قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ذلت ان کے لیے مقدر کر دی گئی ہے. انبیاء اکرام کو انہوں نے قتل کیا, اور انبیاء اکرام کو قتل کرنے والے اور انبیاء اکرام کو دشمنی کرنے والے یہ یہودی ہیں. لہذا یہ بہت ذلت اور مسکنت اللہ نے ان کے لیے تقدیر میں لکھ دی ہے.